السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ کلاس 10th کے آبجیکٹیو کویسچنز کی سیریز میں آج ہم سبق ریا، جس کے لکھنے والے سر سید احمد خاں ہیں، اس سے متعلق جو آبجیکٹیو کویسچنز بن سکتے ہیں اس کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سوالات کو۔ سر سید احمد خاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سر سید احمد خاں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1817 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد خاں کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سر سید احمد خاں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، سر سید کی تربیت کن کے زیر سایہ ہوئی تھی؟ یعنی سر سید کی تربیت کس نے کی تھی؟ تو سر سید کی تربیت جو کی تھی ان کی والدہ نے کی تھی۔ سوال نمبر 4، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام جو ہے وہ ہے عزیز النساء۔ سوال نمبر 5، سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید کے والد کا نام جو تھا وہ سید متقی۔ سوال نمبر 6، انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کب ہوا؟ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو ہوا تھا وہ 1862 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کہاں بنائی گئی؟ سائنٹیفک سوسائٹی جو بنائی گئی وہ غازی پور میں بنائی گئی۔ سوال نمبر 8، سر سید انگلستان کب گئے؟ تو سر سید انگلستان جو گئے تھے وہ 1869 میں گئے تھے۔ سوال نمبر 9، سر سید نے کس نام سے ایک رسالہ جاری کیا؟ تو سر سید نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 10، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کب بنا؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج جو بنا تھا وہ 1878 میں بنا تھا۔ سوال نمبر 11، سر سید احمد خاں کو سر کا خطاب کب ملا؟ سر سید احمد خاں کو سر کا خطاب جو ملا تھا وہ 1878 میں ہی ملا تھا۔ سوال نمبر 12، درج ذیل میں سے کون سی تصنیف سر سید کی نہیں ہے؟ تو درج ذیل میں سے سر سید کی تصنیف جو ہے وہ حیات جاوید نہیں ہے، باقی آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند یہ سب سر سید کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 13، سر سید کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید کا انتقال جو ہوا تھا وہ 1898 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 14، سر سید کا انتقال کہاں ہوا؟ تو سر سید کا انتقال علی گڑھ میں ہوا تھا اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی مدفون ہیں۔ سوال نمبر 15، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سر سید کا مضمون جو 10th کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے ریا۔ سوال نمبر 16، اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ سر سید نے کیا بتایا ہے؟ اس مضمون میں سر سید نے اپنے عیبوں کو معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ بتایا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہمیں کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، مضمون ریا میں کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ تو اس مضمون ریا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 18، لفظ ریا کے کیا معنی ہے؟ تو لفظ ریا کے معنی جو ہے وہ ہے دکھاوا کے۔ سوال نمبر 19، درج ذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو درج ذیل میں سے جو لفظ مؤنث ہے وہ ہے کتاب، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں یہ کتاب ہماری ہے۔ سوال نمبر 20، قاعدہ کی جمع کیا ہے؟ تو قاعدہ کی جمع جو ہے وہ ہے قواعد۔ قاعدہ کی جمع قواعد، نہ کہ قواعدات، قواعدیں یا قاعدہ۔ تو یہ 20 سوالات تھے سبق ریا سے، جو کہ محنت سے تیار کیے گئے۔ اب آپ لوگ اپنی ایگزام کی تیاری میں ہر چیپٹر سے جو سوالات بنائے جا رہے ہیں اس کو ضرور پڑھیں، تاکہ ہر چیپٹرز کے آبجیکٹیو سوال آپ کے بالکل ایک دم پختہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگلے سارے چیپٹرز کی ویڈیوز آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایگزام کی تیاری میں سب کے لیے آسانی ہو۔ شکریہ۔